الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک حدیث پاک میں آیا ہے، بدأ الانسان بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اسلام شروع میں لوگوں کے درمیان ایک اجنبی چیز تھی، لوگوں کی رغبت اس کی طرف نہیں تھی، لوگوں کے لیے وہ مانوس نہیں تھا، اجنبی تھا، اور جلدی ہی ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں پھر اسلام لوگوں کے درمیان اجنبی ہو جائے گا، اسلامی تعلیمات اجنبی ہو جائیں گی، انوکھی ہو جائیں گی۔ میں اس قسم کی بات بولتے ہوئے کہتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں، شرماتا بھی ہوں، لیکن کسی وقت کہنی پڑتی ہے کہ اسلام غیروں کے نزدیک اور غیروں کے درمیان تو اجنبی ہے، اور اگر ان کے درمیان اجنبی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اب اسلام ہم مسلمانوں کے درمیان اجنبی ہو گیا، اسلامی شکل و صورت اجنبی ہو گئی، اسلامی عادات اور اخلاق اجنبی ہو گئے، اسلامی اعمال اجنبی ہو گئے، خود ہمیں پسند نہیں رہے۔ اگر یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری بات واپس، اور اگر یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، آج ہم دین کی ان نماز روزے کے علاوہ دین کی دوسری باتوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات رہی۔ ہم ان لوگوں کو ناسمجھ اور بیوقوف بتانے لگے جو اسلامی ان عادات اور اخلاق کا ذکر کرتے ہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ نماز روزے تک محدود رہو مولانا صاحب، آگے کچھ نہیں۔ حالانکہ پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ عبادتوں کا زیادہ فائدہ آخرت میں ملے گا، اور اسلامی عادتوں اور اسلامی معاملات کا زیادہ فائدہ دنیا میں ملے گا۔ ہم جو بار بار یہ سنتے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، تو اسلام کی عادتیں، اسلامی معاملات ہی ایسے ہیں کہ وہی آگے لے جانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ صرف نماز روزہ اور تسبیح میں لگ جائیں اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام تمہارے خود کر دے گا، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، میں اپنی وہ بات دوبارہ پھر لوٹاتا ہوں اور ایک جملے میں لوٹاتا ہوں
کہ آج اسلام خود مسلمانوں کے درمیان اجنبی ہو گیا اور اس کی باتیں عبادتوں کے علاوہ اور دوسری باتیں ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، ان کو ماننے اور عمل کرنے کی بات تو دور کی۔ خیر ایسے سب نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، کم زیادہ جتنے ہیں اب بھی موجود ہیں جو اسلام کی ہر تعلیم سے محبت رکھتے ہیں، ہر حکم سے محبت رکھتے ہیں۔ تو دوستو اس کتاب کے بارے میں تو میں کئی بار بتا چکا ہوں، یہ کون سی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے، اس لیے میں آج اس کو نہیں بتاتا۔ آج یہ بتاتا ہوں کہ اسلام میں زیادہ کھانے کی حرص اور زیادہ کھانے کی ہوس یہ بہت ناپسند ہے۔ زیادہ کھانا بھی ناپسند اور زیادہ کھانے کی ہوس بھی ناپسند، اور یہ عادت ہم میں کتنی پختہ ہو گئی اور کہاں کہاں تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے۔ ہم گاؤں والے اس کو کم جانتے ہیں اور آپ شہر والے اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ اس میں ہم کس قدر فضول خرچ کر رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ گھر میں اس کے ماں ہے، باپ ہے، بلکہ خود اس کے بیوی بچے ہیں، انہوں نے کیا بنایا کیا کھایا وہ تو الگ بات ہے۔ جوان اور بال بچوں دار دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں، چلو جوس پیئیں گے، اور اتنے بے ڈھنگے طریقے پر جس کو انسانیت کا بڑا گھٹیا درجہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کے پی رہے، سڑک میں کھڑے ہو کے پی رہے، بائیں ہاتھ سے پی رہے، اور پینے کے درمیان کھیل تماشا اور ہنسی بھی ہو رہی، اور اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم بڑے خوش ہیں، اور پیسہ تو برباد کیا، اب گلاس میں اتنا اتنا چھوڑیں گے اور اس کو فخر سمجھیں۔ کس لیے بھائی؟ سوائے فخر کرنے، اپنی مالداری جتانے یا بے عقلی دکھانے کے اور کچھ نہیں۔ اسی کے ساتھ ہاں ایک چکن بناؤ جی، اور فلانا، ہمیں تو نام بھی یاد نہیں میرے بھائی، اور دو چار نوجوان چلیں گے اور ہزاروں روپے برباد کر کے چلے آئیں گے۔ بھائی ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے۔ تو یہ چیز اسلام میں ناپسند ہے، اللہ کے رسول اس سے منع کرتے ہیں۔ آپ اپنی صحت و قوت کے لحاظ سے بڑھیا سے بڑھیا کھائیے، اچھا سے اچھا کھائیے، لیکن فضول خرچی تک نوبت نہ پہنچے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، باقی بات اور آگے تو میرے دوستو، اس سلسلے میں ہم کہیں بس اتنا پیسہ برباد اس میں کر رہے ہیں، اتنا پیسہ برباد اس میں کر رہے ہیں کہ شاید اپنے گھر کے پورے چولہے
اور پورے خاندان پہ اتنا خرچ نہ ہوتا ہو جتنے مہینے میں جتنا اس میں برباد کرتا ہے۔ چلو اب میں ایک بات کہتا ہوں، اجی چلو کھا پی تو رہے، کون سا کوئی گناہ تھوڑا ہی کر رہے، اتنا بے عقل ہو گیا آج کا انسان کہ اسے سمجھ ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کی ان نعمتوں کو فضول اڑانا بھی تو بڑا گناہ ہے۔ فضول اڑانا، فضول خرچ کرنا بھی بڑا گناہ ہے، شیطانی کام ہے۔ میں ادھر جاؤں گا تو بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات میں عرض کر لوں، سوال کروں آپ سے، جب آپ ہزاروں روپے روزانہ اس طرح اڑائیں گے تو کمائیں گے کہاں سے؟ پھر حلال کمائی کا کون سا طریقہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ پھر حرام اور جھوٹ اور دھوکہ اور سود اور لون اور نہ معلوم کہاں تک نوبت پہنچے گی۔ اور پھر جب گر جاویں گے تو وظیفے پوچھتے پھریں گے جی، اور جب کچھ ہونے کا نہیں، اب بس اللہ والا تو کوئی رہا ہی نہیں دنیا میں۔ کیوں؟ ان کی نگاہ میں اللہ والا وہ ہے جو ایسا تعویذ در، ایسا وظیفہ بتاوے کہ گھر میں خزانہ نکل آوے، یا اتنا کاروبار، ایسی دولت کہ ان کی کوئی خواہش، کوئی تمنا نہ رکے۔ اگر کوئی ہے تو اللہ والا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو یہ نوبت یہاں تک کہاں سے پہنچی؟ اس زیادہ کھانے اور زیادہ کھانے کی حوث یہاں سے پہنچی، یہاں سے، اور بات آگے بھی بڑھے گی، بس یہیں تک ختم کر دیں۔ دیکھو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، بجلی خرچ کرنے میں عقل سے کام نہ اعتدال سے کام۔ ہاں چوری کرنے کی بڑی عقل مندی دکھاویں گے، بجلی چوری کرنے کی بڑی ہوشیاری دکھاویں گے۔ ارے میرے بھائی آپ اپنے گھر میں بجلی احتیاط سے استعمال کر لو نا۔ پنکھے جو چل رہے، بلب جو چل رہے، جن کی ضرورت ہے وہ بھی چل رہے پنکھے، جن کی نہیں ضرورت ہے وہ بھی چل رہے۔ اب احتیاط سے کیوں نہیں استعمال کر لیتے؟ چوری کی ضرورت ہی نہیں پڑنے کی۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بھائی مثلا بجلی احتیاط سے خرچ کر لو تاکہ چوری کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ تعلیم اچھی ہے یا وہ اچھا ہے کہ پہلے گھر میں فضول اڑاؤ بجلی خوب اور پھر چوری کرو؟ پہلے کھانے میں، پہننے میں، سواری میں خوب اڑاؤ اور پھر لون لے لو، پھر دھوکہ دھڑی کرنے لگو، تو کون سا طریقہ ہے؟ بھائی ہم اچھا کھا لیں، بڑھیا کھا لیں، اعتدال کے ساتھ کھا لیں، بلکہ یوں کہو اپنے گھر بیٹھ کے کھا لیں۔ یہ چلو یہ میں نے تھوڑی سی بات بتائی جو آپ کے سمجھ میں آ جاوے۔ اب میں کتاب پڑھتا ہوں۔ زیادہ کھانا ایک بات، اور پیٹ بھر کھانے کی ہوس 20 گناہوں کی جڑ ہے۔ زیادہ کھانا اور پیٹ بھر کھانے کی ہوس یہ 20 گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے عورت کی خواہش بڑھتی ہے۔ جی پکی سی بات ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو بات دوسری،
اب تو شادی بہت دنوں میں بڑھاپے میں جا کے ہونے لگی. 20-25 سال تک تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کیا کر رہے. پھر ہوش آتا ہے کہ بھائی کاروبار ہوگا، مکان ہوگا، تب شادی ہوگی. بس لگ گئے 40 کے قریب. بالغ ہو گیا 15 سال میں، شادی ہو رہی 40 سال میں. کھانے کا وہ حال ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب کیا ہوتا ہوگا آپ خود فیصلہ کر لو، اور جانتے ہوں گے آپ. کیونکہ اس سے جماع کی خواہش بڑھتی ہے، اور جب شہوت بڑھتی ہے تو مال حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے. جب خواہشیں بڑھیں گی تو پھر مال حاصل کرنے کی تمنا بڑھے گی، کیونکہ خواہشیں مال کے بغیر پوری نہیں ہوتی. اس کے بعد عہدہ طلب کرنے کی خواہش بڑھے گی، کیونکہ عہدے کے بغیر مال کچھ زیادہ نہیں ملتا. اور پردھان بننے کے بعد، اور ایم ایل اے ایم پی بننے کے بعد، اور فلاں 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 بننے کے بعد بس پھر تو موج ہی آ جاتی ہے. اسی واسطے اس کے واسطے نہ معلوم کیا کیا ذلتیں برداشت کرتے ہیں. یہ اور جب مال اور عہدے کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو بہت ساری اخلاقی بیماریاں یعنی گناہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1 تکبر. دیکھو تکبر اگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو انشاءاللہ سمجھا تو میں دوں گا. ہاں، اپنی باتیں ایسی کرے گا وہ کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. یہ تکبر کی علامت ہے. چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، لباس ایسا پہنے گا جس سے یہ دکھائے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن بلٹ لے کے گھومے گا، دکھائے گا میں بہت بڑا آدمی ہوں. یہ سب تکبر ہے. تکبر تو ہے ہی ہے، لیکن اسی میں ریاکاری، دکھاوا. کچھ ہے نہیں لیکن سب کچھ دکھانے کی، بتانے کی کوشش کرنا. ریاکاری اس کو کہتے ہیں. مالدار تو نہیں لیکن اپنے آپ کو مالدار ثابت کرتا ہے. یہ ایسے ہی ساری چیزیں. تو تکبر بڑھے گا، ریاکاری بڑھے گی. یہ ریاکاری تو بات آ گئی. اور حسد بڑھے گا. حسد بڑھے گا. حسد کیسے؟ دیکھو میں ایسا نہیں ہوں بلکہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. بس اگر میرے دل میں تمنا نہیں ہے کہ میرے پاس کار ہو، کار کی کوئی تمنا میرے دل میں نہیں ہے، تو 100 پھرتی رہو، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی. یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ الیاس پہ کون سی ہے اور عالم پہ کون سی ہے اور کس پہ کون سی گاڑی، کچھ پتہ نہیں. تمنا ہی نہیں، کوئی خواہش ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں. اور اگر گاڑی کی تمنا ہے، اچھا آلٹو یہ ہے لکھے وہ، اب ہاں بھائی یہ ہے. اچھا یہ نئی گاڑی آئی ہے، اب ہاں یہ آئی ہے، یہ تو اتنے لاکھ کی آ رہی ہے. اب ہر وقت زبان پہ اس کا ذکر، لینا نہ دینا پلے کچھ نہیں، ہر وقت اسی کا ذکر. یہ تو ہے ایک چیز. دوسری چیز چاہتا ہے لے نہیں پاتا، تو اب جس کے پاس گاڑی ہے اس سے حسد لازمی طور پر پیدا ہو جائے گا.
ارے یار ہم تو کماتے کماتے مر لیے، ہمیں تو کچھ نہیں، اور دیکھو یہ پھر ہیں گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے۔ نہیں سنی آپ نے یہ بات اپنی؟ یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے کوئی جائے گا دل میں دکھ ہوگا، دل دکھے گا، پتہ ہے میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ یہ حسد۔ کسی نے پوچھا تھا کوبڑے سے، ارے بھائی تو یوں چاہتا ہے کہ تیری کمر سیدھی ہو جاوے یا یوں چاہتا ہے کہ دوسروں کی بھی کمر کبڑی ہو جاوے؟ تو کبڑے نے جواب دیا تھا، میں تو یہ چاہوں سب کبڑے ہو جاوے تاکہ میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جاوے۔ تو بھائی جب میرے پاس گاڑی نہیں، اس کے پاس بھی نہ رہے، کم سے کم میرا دل تو ٹھنڈا ہوگا۔ اب وہ یہ تمنا کرنے لگتا ہے دوسروں کی نعمتیں چھن جانا، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے لگتا ہے، اور دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا دل دکھنے لگتا ہے۔ آگے تو میں پھر چلوں گا، جتنی بات آپ محسوس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، واقعی ایسا ہے، آپ ایسی باتیں ایسی سنتے اور دیکھتے ہوں گے، تو اس سے آپ یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ بلا وجہ کے دکھ میں مبتلا ہے وہ، اور ہر وقت کے دکھ میں مبتلا ہے، اور پڑوسی کو جتنا سکھ ملے اس کو اتنا دکھ بڑھے۔ یہ ہے وہ حسد، اور یہ بیماری پیدا ہوتی ہے پھر۔ ایک صاحب تھے، ہیں تو وہ بنیائی، باقی سودا سلف اس سے لے لیتے ہیں تو وہ بات کر لیتا ہے کچھ فالتو سی۔ اجی پہلے ہارٹ اٹیک راجوں مہاراجاؤں کو ہوا کرے تھا، اب سبھی کو ہونے لگا۔ میں نے کہا بھائی پہلے سب لوگ سادی زندگی گزارے تھے اور صاف دل کی زندگی گزارے تھے، اور اب دیکھ لو بھائی بھائی بھی مل کے بیٹھ کے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور بھائی کسی دوسرے کو دیکھ کے جلے دکھی ہو نہ ہو، لیکن بھائی کو دیکھ کے ضرور ہوتا ہے کہ یہ نہ بڑھ جاؤ میرے ساتھ۔ جی تو میں نے کہا جی یہ دل کی بیماریاں دکھ اتنے ہو گئے کہ یہ آدمی کو کہ دل کو بیکار کر کے رکھ دے، ہر وقت کی ٹینشن میں رکھ دے اس کو۔ یہ میرے دوستو وہ حسد، اور حسد جب آ جائے گا تو خود بخود دشمنی پیدا ہو جائے گی دل کے اندر، دل کے اندر دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ دیکھو بات کہاں ہے، ارے یہ مولوی صاحب کار کہاں سے لے آئے؟ ارے ہے کوئی کاروبار، کوئی فیکٹری چل رہی ہے، اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے، سب حرام کا مال ہے۔ اب مان لو تھوڑی دیر کے لیے کسی نے سنا، اس نے آ کے مجھے بتا دیا، میرا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ میں اپنے اوپر کتنا ہی بھی کنٹرول کروں اس شخص کی طرف سے میرے دل میں جگہ نہیں رہنے کی۔ اور چلو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ میں اپنے اوپر قابو کر کے اپنا دل صاف کر لوں گا، لیکن اگر ایسی بات بار بار سنتا رہوں گا تو کب تک دشمنی پیدا ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ بھی آنکھ نیچی کر کے اور میں بھی آنکھ نیچی کر کے گزر جاؤں گا، اور پھر یہاں تک ہوگا کہ وہ مجھے چھک کے برا کہے گا، میں اسے چھک کے برا کہوں گا۔
پھر یہ ہوگا کہ وہ میرے کاموں میں روڑا اٹکاوے گا، میں اس کے کاموں میں روڑا اٹکاؤں گا۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ مجھے نیچے دکھاوے گا، میں اس کو نیچے دکھاؤں گا۔ یہ ہے وہ دشمنی۔ یہ بیماریاں ہمارے اندر جو ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتی، سکون سے نہیں رہنے دیتی، یہ وہ بیماریاں کہ بھائی بھائی میں اتفاق نہیں رہا، کنبوں میں، خاندان میں الفت و محبت نہیں رہی، پڑوسیوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں رہی۔ یہ ہیں وہ بیماریاں۔ غرض بہت ساری آفتیں جمع ہوتی ہیں اور دین کی تباہی کا پورا سامان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو دوستو، ایک بات میں آج آپ کو، یوں تو میں کہتا ہی رہتا ہوں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور اعتماد اور بھروسے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا اور سچ فرمایا۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس میں سے جتنی سمجھ میں آ گئی اچھی بات ہے، اور نہ بھی سمجھ میں آئی ہو تو یوں سمجھ لو کہ جب اللہ کے رسول کے یہاں زیادہ کھانا بری عادت ہے اور کھانے کی ہوس ایک بری عادت ہے، تو اس کا نقصان کوئی ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن ہمیں یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اگلی بات میں بتاؤں، جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے فائدہ جو آپ کو بالکل چین اور سکون کی شکل میں ملے گا، تو اس کے فائدے آپ کو دکھائی دینے لگیں، اور جب آپ میں اتنی سمجھ بوجھ آ جاوے گی، اتنا تجربہ آپ کا ہو جاوے گا، تو پھر آپ کو یہ خود محسوس ہونے لگے گا کہ جن لوگوں میں زیادہ کھانے کی ہوس، زیادہ پہننے کی ہوس وغیرہ ہے، تو وہ کتنے پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں۔ یہ ہے، اس لیے حدیث پاک میں کم کھانے کی فضیلت آئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں ہے۔ آدمی کو ضرورت کے واسطے چند لقمے کافی ہیں جن سے زندگی برقرار رہے اور کمر مضبوط رہے۔ دیکھو، زندگی برقرار رہے، اس سے بات صاف ہوئی ہے نہ ہوئی، لیکن کمر مضبوط رہے۔ اسی نیت سے کھایا کرو کہ قوت برقرار رہے، ایسا ہی کھایا کرو جس سے قوت برقرار رہے، اتنا ہی کھایا کرو جس سے قوت برقرار رہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ضروری ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لینے چاہیے، کہ تہائی حصہ کھانے کے لیے ہو، اور تہائی حصہ پانی کے لیے ہو، اور تہائی حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہو گئی بات، اور یہ بات حدیث پاک میں آئی ہے جو بتایا گیا ہے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، آپ ماشاءاللہ دھیان سے سن رہے ہیں اور سبھی سن رہے ہیں، ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی۔ ہمارے بزرگان دین میں سے اکثر حدیث کا نام نہیں لیتے، لیکن حدیث کی بات بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے کے آداب ہیں، اور وہاں بڑی احتیاط ہے۔ اس واسطے
حدیث کا جو مطلب ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو دوستو، میری یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ پوری کتاب اور پوری بات سناؤں تو دشواری پیش آ جاوے گی آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور دشواری یہ پیش آوے گی کہ اس میں الفاظ بھاری ہیں اور کوئی نہیں آنے گی، الفاظ بھاری ہیں، مجھے سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں دقت اور دشواری ہوگی۔ اگر میں اپنے الفاظ میں اس پورے سبق کا حاصل آپ کو بتا دوں تو آسانی سے مطلب حاصل ہو جائے گا، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1، حلال کھاؤ اور نیت یہ رکھو کہ مر بھی جاؤں تو حرام نہیں کھانا، مر بھی جاؤں تو حرام نہیں کھانا، یہ نیت رکھو۔ حرام کھانے کے کتنے نقصان ہیں بس بیان سے باہر ہے۔ ایک بات، دوسری بات، عیش میں نہ پڑو بلکہ جان محنت سے کما کر کھانے کی عادت ڈالو۔ یہ نہ سوچو کہ بغیر کمائے آ جاؤ، اللہ کا دستور اس طرح کا نہیں ہے۔ جان محنت سے کماؤ، جان محنت سے کما کر کھاؤ، دوسروں پر بوجھ نہ بنو، بالکل نہ بوجھ بنو۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ پر بوجھ نہ بنے، جب کمانے کے لائق ہو جاوے تو کماوے، ماں باپ پر بوجھ نہ بنے، ان کی مدد کرے۔ ہاں، پڑھ رہا ہے، کوئی کام سیکھ رہا ہے، ماں باپ خرچ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک، نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ سیکھنا ہے، بس جو کچھ آپ بچوں کی حالت دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے ہے، یہ بوجھ بننا ہے۔ بتانے کی جو باتیں ہوتی نہیں، لیکن بعض مرتبہ سمجھانے کے واسطے ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سمجھ دی، ہوشیار ہوا، تو مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے میرے اندر 2 جذبے پیدا ہوئے۔ ایک یہ کہ میں پڑھوں گا جتنا بھی پڑھا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ ماں باپ سے خرچہ نہیں لوں گا۔ جی، اب میں سب باتیں تو بہت لمبی ہو جائے گی، سمجھانے کی بھی بات دوسری ہو جائے گی، بس اتنی بات بتا دوں گا آپ کو کہ ہوشیار ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ کیا، ماں باپ نے جو دے دیا ٹھیک، اور نہیں دے دیا تو کبھی مانگا نہیں۔ اب آپ تو ہنسیں گے، لیکن اس وقت ہنسنے کی بات نہیں تھی۔ جلال آباد میں پڑھا ہوں میں 5-6 سال، غالباً 2 سال تو جامع مسجد میں امامت کری، وہاں تو 50 روپے مہینہ ملتے تھے، اور پھر وہ چھوٹ گئی تھی، ایک چھوٹی سی مسجد تھی محلے کی، 30 روپے مہینہ وہاں ملتے تھے۔ تو میں خاص طور سے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ پر بھی بوجھ نہ بنے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں ہونہار بچوں کے، جو رات کو رکشہ چلاتے ہیں اور دن میں پڑھتے ہیں، جو رات کو پلے داری کرتے ہیں اور دن میں پڑھتے ہیں۔ جی،
ایسے کتنے لوگوں کا مجھے پتا ہے جو جب خرچ ختم ہو جاتا ہے تو 2 دن 4 دن 6 دن اسکول کی فلاں کی غیر حاضری کر کے مزدوری کر لیتے ہیں، اور جب اپنے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اسکول جاتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ پر بھی بوجھ نہ بنے، کسی چیز پر بوجھ نہ بنے۔ اگلی بات، دوسری تیسری آپ گنتے رہو، کسی چیز کی عادت نہ ڈالیں، نہ بیڑی کی عادت ڈالو، نہ سگریٹ کی عادت ڈالو، نہ پان کی عادت ڈالو، نہ چائے کی عادت ڈالو، کسی چیز کی کوئی ایسی عادت کہ اگر ہمیں آج نہ ملے تو ہم پریشان ہو جائیں، بے چین اور بے قرار ہو جائیں، اور جائز نہ جائز صحیح غلط کسی بھی ڈھنگ سے اس کو حاصل کر لیں گے، اور بھی کچھ نہیں، بیڑی پینے کے واسطے جا بیٹھے دوسرے کے پاس، چائے پینے کے واسطے جا بیٹھے دوسرے کے پاس، یہ بھی تو ذلت کی بات ہے۔ عادی نہ بنا کسی چیز کی، گنتے رہیے ان باتوں کو جی، اور جیسا ملے اس سے پیٹ بھرنے کی عادت ڈالو، یعنی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اجی ہمارے بچے تو گوشت کے بغیر ٹکڑا بھی نہیں توڑتے ہیں۔ کیوں جی بھائی؟ نہیں، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ دال ملے دال، ساگ ملے ساگ، اور بھی کچھ نہیں۔ آج تو آپ ہنسیں گے، گنٹھا روٹی سے ہی پہلے کھایا کرتے لوگ گنٹھا روٹی بہت، تو یہ نہیں کہ بھئی یہ ملے تو کھاؤں اور نہ ملے تو نہیں، جو ملے اسی سے پیٹ بھر۔ سادہ کھانا کھانے کی عادت ڈالو، بہت فائدے میں رہو گے۔ اور پھر جس سے بھوک مٹ جائے اتنا کھاؤ۔ اگر اس سے بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایسے سمجھ لو، اگر آپ کی بھوک 3 روٹی ہے تو 3.25 کھاؤ، 2.5 کھاؤ، 3 پوری نہ کھاؤ۔ جو مل جائے اسے وہ کھا لو، اور پیٹ تھوڑا سا خالی رکھ کر تب کھاؤ۔ جس کی مثال میں نے دی کہ 3 روٹی کی خوراک ہے تو 3.25 کھاؤ، 2.5 روٹی کھاؤ۔ اور ایسی بھی عادت ڈالو کہ اگر نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے، بالکل صاف آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے یہاں جاتے تھے، یعنی اپنے گھر جاتے تھے کوئی سے کسی گھر میں، اور آپ پہلے ہی ازواج مطہرات کو خرچ دے دیا کرتے تھے۔ پوچھتے تھے کہ کھانے کو ہے کچھ؟ نہ جی ہے نہیں۔ اچھا بس ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ یہ اس واسطے میرے بزرگوں دوستوں، سادہ کھانا، کم کھانا، اور اپنی صحت قوت کو برقرار رکھنے کے واسطے، نہ کہ مزے لینے کے واسطے، اس طرح سے کھاؤ۔ انشاءاللہ العزیز اعمال میں، اخلاق میں بہت اچھا اثر اس کا آپ دیکھیں گے۔ زیادہ کمانے کی فکر سے بچیں گے، زیادہ بھاگ دوڑ سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے۔ اللہ دے گا تو آپ اس کو نیک اور بھلے کاموں میں خرچ کر سکیں گے۔ جو کھاؤ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بس میں یہی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اب ہم اور آپ انشاءاللہ مزید مغرب تک
ذکر میں مشغول رہیں گے، ادھر ادھر کھڑے ہو کے باتیں نہیں کریں گے، اور ذکر میں مشغول رہیں گے بیٹھ کر. جس کا وضو نہیں ہے